أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی چند آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد آیت میں اللہ رب العزت جو مضمون پیش فرمانا چاہتے ہیں میں اس کی مختصر سی تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ترجمہ سنیں. اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صحیح. وہ تو یہی حکم کرے گا کہ تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے. اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابع داری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابع داری کریں اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو. بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہو کچھ بھی اور نہ جانتے ہو سیدھی راہ. یہ مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے. یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں سو کچھ وہ نہیں سمجھتے. اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو. اسی نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو، خون
اور گوشت سور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ پاک نے ان آیتوں میں رزق حلال کا حکم دیا ہے کہ جو بھی روزی استعمال کرو تمہارا کھانا پینا کپڑا حلال ہونا چاہیے۔ اصل روزی دینے والے اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حلال ہی دینا چاہتے ہیں۔ البتہ بندے بعض مرتبہ اپنی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا حرص کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے حلال کو حرام کر دے، یہ الگ بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے پیٹ میں حلال غذا ہی دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور اللہ پاک پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ جب خود پاکیزہ ہے اور پاک ہے تو اللہ پاک ناپاک روزی اپنے بندوں کو کیسے دیں گے؟ یہ الگ بات ہے، ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے ہم اور آپ کچھ جلد بازی کر لیں۔ اس لیے میرے بزرگوں عزیزوں، اپنے روزی کو بہت زیادہ چیک کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت رمضان کے مہینے میں ہر امتی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی مشقت، نوافل کی مشقت، تلاوت قرآن کرنا، تسبیحات کا اہتمام کرنا۔ ہم اور آپ جو سال بھر قرآن نہیں پڑھتے ہیں، رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں، یہ امت کا مزاج ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ مسجدوں میں ہمارے اوقات زیادہ گزرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آیتیں بھی یہی بتلا رہی ہیں کہ میری عبادت، میرے اور آپ کی عبادت اور دعا کی قبولیت کا مدار رزق حلال پر ہے۔ روزی، جتنی روزی پاکیزہ ہوگی اتنی دل میں نور اترے گا، اتنے بدن سے اعمال اچھے صادر ہوں گے، اور اللہ پاک اتنی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ رب العزت ایسے بھی قبول کرتے ہیں۔ ہے حدیث میں، مسافر کیونکہ پریشان ہوتا ہے، سفر میں ہے، نئی جگہ ہے، نیا علاقہ ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی پریشانی اتر گئی، اللہ رب العزت مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ مسافر دوسری حدیث میں کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، بالکل لجاجت سے، اے میرے رب بہت مشکل میں ہوں، میری فلاں پریشانی ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں تنگی ہے، اس کو دور کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مطعمہ حرام۔ وہ مسافر ہے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑا ہوا ہے گرچہ، اللہ حرم کی زیارت کرنے والے کی اور وہاں پر دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی پیٹ کی روزی حرام ہے، اس کے بدن کا کپڑا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اپنی روزی کو، اللہ کا پیار، اللہ کا قرب، عبادت میں تھکنا تو ہے، رمضان کا مہینہ ایک ہی ملا ہے، خوب ذکر تلاوت کرنا ہے، لیکن میرے بزرگوں عزیزوں اپنی غذا کو دیکھیں، اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے تو صرف تھکنا ہوگا اور عبادت ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا اگر میرے آپ کے پیٹ میں چلا گیا 40 دن کی عبادت ڈسٹ بن میں چلی جاتی. کتنے سجدے کرو گے, کتنا ذکر تلاوت کرو گے. تو عبادت کم ہو, لیکن چیک کرتے رہنا چاہیے اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو, اپنے ملازمت کو, کہ میں ملازم ہوں, اگر 8 گھنٹہ میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, میں 6 گھنٹہ دے رہا ہوں, 4 گھنٹہ دے رہا ہوں, سیلری میں پوری لے رہا ہوں. اب پوچھ لیں کسی بھی عالم سے, مفتی سے, یہ 2 گھنٹے کی سیلری میں اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام ڈال رہا ہوں, حرام ڈال رہا ہوں. اس لیے کہ میرا آپ سے ایگریمنٹ ہے. مجھے وہ حدیث تو یاد ہے کہ بھائی مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو تنخواہ دے دی جائے, لیکن پسینہ تو نکالوں میں نے جو وقت دینے کہا ہوں. میں ملازم پیشہ کو کہہ رہا ہوں, سروس کرنے والوں کو. سیٹ ہے اگر میں, تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا کہ میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہوں, میں چیزوں میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہوں, میں انڈین مال ہے جاپان کا بول کر تو نہیں بیچ رہا ہوں. حرام کی ایک شکل نہیں ہے دوستو. حضرت مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی بڑے عالم ہیں اس وقت. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اور آپ حرام کاروبار کرنے والا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو سور بیچتا ہو یا شراب بیچتا ہو. تو ہمارے گھر کا بچہ چھوٹا سا بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس کے وہاں پانی نہیں پینا, اس کے ابا جی کا کاروبار سور کے گوشت کا ہے. کوئی مسلمان اگر ایسا کرتا ہے تو, یا شراب بیچتا ہے, یا پیسہ سٹے پہ لگاتا ہے, یا انٹرسٹ پہ پیسہ دیتا ہے, بیاج پہ, جو بنیے کرتے ہیں, ہم ان 2-3 چیزوں ہی کو حرام سمجھتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حرام کی اور بھی کئی صورتیں ہیں. میں نے ڈنڈی مارا, 1 کلو بول کر میں نے آپ کو 900 گرام دیا. میرا عطر کا کاروبار ہے, میری بوٹل ایسی ہے کہ 1 تولہ میں نے بھرا, اس میں 1 تولہ پورا نہیں ہے, میں نے پیسہ آپ سے 1 تولہ کر لیا. تو میں مسجد کے باہر بھی عطر تسبیح بیچوں گا اور حرام بیچوں گا. حرام کی ایک شکل نہیں ہے. جھوٹ بول دیا میں نے, ملاوٹ کر دیا, دھوکہ دے دیا آپ کو, قرض لے لیا میں نے آپ کا, ادا نہیں کر رہا ہوں میں, وعدہ کر لیا, وعدہ خلافی کرنا, یہ سب سچے مومن کی علامت نہیں ہے. آج کل یہ بزنس میں, ملازمت میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ہم اور آپ غور کریں. میں آپ کو ذرا بھی نہیں کہہ رہا ہوں, واللہ اشارہ بھی نہیں میرا آپ لوگوں کی طرف, لیکن آپ جہاں رہتے ہیں, جو بزنس کر رہے, جو ملازمت آپ کے آس پڑوس کر رہے, آپ دیکھیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. وعدہ خلافی کر دینا, جھوٹ بول دینا, ملاوٹ کر دینا, یہ سب عام ہے. قرضہ لے کر نہ دینا, وراثت نہ دینا. اللہ پاک نے, آپ دیکھو قرآن میں ہر جگہ پر 2 چیزیں کہی ہیں, حلال اور طیب. اے ایمان والو, حلال اور پاکیزہ کھاؤ. صرف حلال بھی نہیں, حلال کے ساتھ پاکیزہ بھی ہو. قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء کی جماعت, انبیاء سے کہہ رہے اللہ رب العزت کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. حالانکہ ترتیب یہ ہونی چاہیے, پہلے نیک عمل کرو اور پھر پاکیزہ غذا کھاؤ. لیکن اللہ پاک فرما رہے نہیں, پہلے پاکیزہ غذا کھاؤ, اس لیے کہ تم پہلے اگر پاکیزہ غذا کھا لو گے تو نیک عمل تھوڑا بھی کرو گے تو ہم سب قبول کر لیں گے. اور تم نے پاکیزہ غذا نہیں کھائی, نیک عمل میں اپنے آپ کو تھکاتے رہے. انبیاء سے کہہ رہے اللہ رب العزت, ہم اور آپ کو لیول کے ہیں. تو پہلے اپنی غذا کو دیکھو, پھر آپ نے فرض بھی پڑھ لیا, سنت نفل زیادہ نہیں پڑھی, اللہ معاف کر دیں گے. میں نے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لی, کھیتی باڑی ہڑپ کر لی, جگہ ہڑپ کر لی,
سب راشن کارڈ میں بھی چڑھ گیا نام، سارے اس پہ چڑھ گیا گورنمنٹ کے کاغذات پر. حرام تو حرام ہے. ایک بالش بھی زمین میں نے غصب کیا، کل آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے 7 توق زمین کے گردن میں ڈالنا پڑے گا. ایک بالش، ایک بلس. لوگ پورے فلیٹ قبضہ کر لیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے. ایک لقمہ حرام کا گیا، 40 دن کی عبادت ختم، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت حضرت ابن عباس نے پڑھی اللہ کے رسول کی خدمت میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سعد نے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو، مستجاب الدعوات بن جاؤ. مستجاب الدعوات ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر. کوئی عمل بتلا دیجئے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد اطب مت طعامک، اپنی روزی کو حلال کر لے، تیری ہر دعا قبول ہو جائے گی. ہر دعا تیری قبول ہوگی. بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے بزرگوں عزیزوں، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنے کمائی کا جو بھی سبب اللہ پاک نے مجھے آپ کو دیا ہے، آپ اس میں دیکھیں. میں کاروبار تو حلال کر رہا ہوں لیکن رشوت دے رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں. آفیسر ہوں میں، گورنمنٹ آفیسر ہوں میں. ایک سائن کا مجھے 5 لاکھ ملتا ہے. میری سیلری تو مجھ کو مل رہی نا، میں نے آپ کا کام کر دیا، پتر کو آپار کر دیا، اس گھر کو وہ کر دیا، میں نے پاس کر دیا، آپ کی بلڈنگ کو وہ کر دیا، 5 لاکھ روپے لے لیا. میں اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے حوالے کر رہا ہوں. کعبۃ اللہ کے اندر بھی اگر میں نے اپنے بیوی بچوں کو رکھ دیا تب بھی اصلاح نہیں ہوگی. اور ایک مزدور ہے، کسان ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، پھلمبر ہے، 10-12 ہزار روپیہ محنت سے کما کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ جنت کا کھانا کھلا رہے ہیں. اس کی اعلی اولاد نہیں بگڑے گی کبھی. اگر رکشہ والا ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی اس میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو غریب بھی جہنمی اور مالدار بھی جہنمی. اپنے کاروبار کو چیک کرتے رہو. تو ایک چیز حلال بھی ہونی چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونی چاہیے. میں دونوں کی مثال بیان کرتا ہوں، توجہ سے سننا. میرے 500 روپے حلال ہیں، بالکل میری گاڑی کمائی سے. میں مرغی کی دکان پہ گیا، مرغی والے نے بسم اللہ پڑھے بغیر مجھ کو دے دیا، میں نے 500 روپے دے دیا. تو حلال مال دے کر میں نے حرام گوشت خریدا. اس لیے میرے بزرگ و عزیزوں بہت خیال رکھو. آپ جہاں سے بھی مرغی خریدتے ہو، اس کو اپنے محلے میں تو ماشاءاللہ حاجی صادق صاحب ہے، پپو بھائی ہے چکن والے، سعید بیٹھے سامنے، حاجی صاحب کے بیٹے، ان لوگوں کے کاروبار جو ہے یہ تو حلال کا اہتمام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا. لیکن عام طور سے بہت سارے مرغی والے حلال کا اہتمام ہی نہیں کرتے، بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے جان بوجھ کر. بسم اللہ بھول گئے تو معاف ہے. جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنا، اللہ پاک فرما رہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. قرآن کہہ رہے ہیں آپ مت کھاؤ ایسے جانور کو، گوشت کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ نہیں پڑھے. ہم تحقیق تو کریں، اپنے حلال کو ہم حرام کر رہے ہیں. میں گھر سے فون کر دیتا ہوں چکن والے کو، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی میرے آپ کے گھر کا چکن بسم اللہ پڑھ کر ذبح ہوگا. دیکھو اس میں حرام آ چکا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. میں ایک علاقے کا نام نہیں لوں گا. میں 3 مسلمان دکان والے، کتنے؟ 3 مسلمان دکان والے، تینوں نے ہندو رامو شامو کو ٹوپی پہنا کر ذبح کرنے کے لیے بٹھایا تھا. تو کافر تو بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کرے گا تو بھی حرام ہوگا. اس کو ایک بہت
اللہ کے نیک بندے نے پکڑا, انہوں نے مجھ کو ڈائرے کے واقعہ سنائے ہیں, اور وہ تینوں دکان والوں کو ڈانٹا. انہیں شرم نہیں آتی؟ کہا کہ ارے مولانا, مسلمان ذبح کرنے والا بہت زیادہ پگار مانگتا ہے, تو یہ ہندو 2-3 ہزار میں مہینے بھر میں ذبح کر دیتے ہیں. تم 2-3 ہزار بچانے کے لیے تم مسلمانوں کے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہو؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں؟ حلال تو میں نے اپنے پیسوں کو حرام کر دیا, اس لیے صاف. میں نہیں کہوں گا, فتویٰ نہیں دوں گا, یہ فتوے کی جگہ نہیں ہے. دوسرے مفتیان موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ لو. ہر ہوٹل کی مرغی میں نہیں کھاؤں گا. آپ سفر میں ہیں, چلے جائیں, کوئی بات نہیں, ہم روٹی سبزی ترکاری کھا لیں گے. پتہ نہیں کون سی مرغی پر بسم اللہ پڑھے کہ نہیں پڑھے. پڑھا ہے تو ہندو نے بھی پڑھا ہے, اگر تو قبول ہی نہیں, اور مسلمان بھی نہیں پڑھتے. یہ سب جو دکان میں اپنے محلے میں ہے, یہ سب اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ. ان سے میری بات بھی ہوئی. تو اگر آپ جس دکان سے لیتے وہ دکان والے کا نوکر اہتمام کرتا ہے, آپ کو پوچھنا ہوگا, آپ ذمہ دار ہو. تو حلال بھی ہونا ضروری ہے, پاکیزہ بھی. پاکیزہ کا کیا مطلب؟ میرا گھر حلال ہے, میرے باپ دادا کی کمائی کا ہے, لیکن ہم 8 بھائی بہن ہیں, ہم 5 بھائی بہن ہیں, ہم 6 بھائی بہن ہیں. میں گھر کا بڑا بھائی ہوں, میں نے اس دکان پر اور اس مکان پہ قبضہ کر لیا. تو گھر تو حلال ہے, آپ کے دادا نے پسینے کی کمائی سے بنایا, لیکن پاکیزہ نہیں ہے. پاکیزہ کہتے ہیں طیب. طیب کا لفظ یاد رکھنا, میں نے حدیث بھی پڑھی, ان اللہ طیب یقبل لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک پاکیزہ ہے, پاکیزہ مالی کو قبول کرتے ہیں. طیب اس کو کہتے ہیں جس میں کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو. تو گھر تو حلال ہے, اینٹ پتھر سب حلال ہے, پورا بنگلہ حلال ہے, لیکن غیر کا, میرے بھائی بہن کا حق اس میں متعلق ہے. تو حلال ہے, طیب نہیں ہے. حلال ہے, طیب نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا دوستوں, میں پھر سمجھاؤں گا, آپ ان باتوں کو سمجھیں. میرے اور آپ کی عبادتوں سے زندگی نہیں بدل پا رہی اصل میں. میرے آپ کی عبادتوں اور سجدوں کے بعد بھی حالات نہیں بدل رہے. تو تھوڑا تو سوچنا ہوگا کہ کون سی ایسی کمی ہے. پوری مرسڈیز کھڑی ہے, نہیں, پیٹرول نہیں ہے اس میں, چلے گی؟ نہیں چلے گی. کیوں؟ مرسڈیز ہے نا, نہیں ہے نا, صرف پیٹرول نہیں ہے, کہا نہیں چلے گی. حلال پیسہ ہی نہیں ہے اس کے اندر, تو وہ اس گھر سے اور اس بدن سے جو بھی نیک عمل نکلے گا وہ اللہ کے وہاں قبول ہی نہیں ہوگا, اور حالات نہیں بدلیں گے. حالات نہیں بدلیں گے. عبادت کرتے جائیں گے, ختم قرآن کرتے جائیں گے. کوئی 10 پارہ پڑھ رہا ہے, کوئی 20 پارہ پڑھ رہا ہے, کوئی 25 پارہ پڑھ رہا ہے. بہت مبارک ہو. رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے توفیق دی. اپنی غذا کو تو دیکھو. اللہ پاک ہمیں بھی کہہ رہے, پوری امت سے کہہ رہے, سارے انبیاء سے کہہ رہے, سارے انبیاء کی جماعت سے کہہ رہے, اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ کھاؤ. غیر سے بات نہیں ہو رہی. کافر رامو شامو جو بھی کرے, شراب بیچے, خنزیر کھائے, خنزیر کا فروخت کرے, اس کی کمائی پر ہمیں نہیں جانا ہے. ہمیں اللہ پاک نے ایمان دیا ہے. اے ایمان والو, تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ, تم حلال کھاؤ. اپنی کمائیوں پر, اپنے بزنس پہ غور کرو. آپ کیسا کہہ رہے؟ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم, میں نے سنا ہے وہ حدیث کے درس میں, رمضان کے موسم کے علاوہ کسی مہینے میں, ابھی 2-3 مہینے پہلے بھی سنایا تھا یہ واقعہ, کہ ایک دوست سے ملے حاجی صاحب جو دبئی میں کاروبار کرتے تھے یا ملازمت کرتے تھے. تو ان سے کہا کہ ارے آپ تو 20 دن کی چھٹی پر آئے تھے, چلے جانے والے تھے, آج تو 1 مہینہ ہو گیا. کہا حضرت میں نے 20 دن کی اور چھٹی لے لی ہے. کہا ٹھیک ہے, سب طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو کہا نہیں, طبیعت تو سب ٹھیک ہے الحمدللہ. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے کمپنی کے مینیجر کو بھیج دیا, چھٹی پاس بھی ہو گئی. حضرت نے سر پکڑا, کہا حاجی صاحب ہر سال حج عمرہ ہوتا ہے آپ کا, نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں آپ, یہ جو جھوٹا سرٹیفکیٹ بنایا تو اس پہ سیلری بھی ملے گی آپ کو 20 دن کی؟ بولے نا چھٹی تو پاس ہو گئی نا, سیلری بھی ملے گی. کہا یہ سیلری جہنم کا ٹکڑا ہے جو آپ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو.
اور ڈاکٹر نے اگر جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانے کی فیس لیا کا 500 روپیہ لے کے وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں. اپنے حلال پریکٹس کو اس نے حرام کر دی. آپ اچھے چنگے ہو, آپ نے کیسا لے لیا چھٹی؟ اب یہ جو سیلری سے 20 جو مجھ کو جتنے ڈالر ملے دبئی میں, اب اس سے جو پیٹ میں جائے گا, میرے روزہ نماز میرے بزرگ و عزیزوں کچھ بھی نہیں ہونے والے, کچھ بھی. نبی فرما دیے جس بدن کی پرورش حرام مال سے ہو جہنم کی آگ ہی اس کے لیے بہتر ہے. فالنار اولا بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اپنے رزق کو, اپنے دسترخوان کو, جو بھی دسترخوان پہ بلائے میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں بغیر تحقیق کے, فوراً ہاتھ دھو کے مت بیٹھ جاؤ. پتہ نہیں کون سا کھانا کیا ہے, سود کا ہے, رشوت کا ہے. ہم ہر مومن کی کمائی پر الزام نہیں لگائیں گے, ہم تو احتیاط وہ کریں گے, ہم اطمینان نہیں رکھیں گے, لیکن کہیں بھی تھوڑا تو سوال کر لو, تھوڑی تو تحقیق کریں گے. کوئی بھی فنکشن میں چلے گئے, اس کا کاروبار فلم لائن کا ہے, منڈپ کا کاروبار ہے, لیکن فلم اسٹار کو دیتا ہے ڈی جے اور پورا منڈپ کا سامان, کرسی, اسٹیج. حرام ہو گیا. اب پوری مجھ کو منڈپ کے کاروبار میں فلم اسٹارز, فلم انڈسٹریز سے پورا اس کا وہ ملا بھاڑا, تو یہ بھاڑا تو حرام ہے نا. اوپر نہری کا پانی گندا ہے تو نیچے نالیوں میں بھی تو گندا ہی آئے گا. بزرگ عزیزوں, کچھ تو سوچو. ہماری عبادت ایک تو ہوتی نہیں ہے, ہونے کے بعد بھی ہم اس کو اسی طرح ضائع کر دیں, ہم سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ اپنے ان سجدوں کی, اپنے ان عبادتوں کی, رمضان میں ختم قرآن کی, ان تلاوت کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہم تھک رہے اپنے آپ کو. تہجد میں کوئی لوگ 3 بجے اٹھ رہے, کوئی 2 بجے اٹھ رہے, کوئی پوری رات نہیں سو رہے. اب دیکھو, حلال ہے بہت اچھا, حلال ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے. غور کرو, یہ کل بنگلہ اور یہ دکان آپ کو جہنم میں لے جائے گی. اس میں حق ہے بھائی بہنوں کا. اب وہ بہنیں بولتی ہیں کہ مفتی صاحب کیسا بولے, سال میں میرے ماں باپ مر چکے, ہم 6 بھائی بہن ہیں, مثال دے رہا ہوں میں. ان تینوں بہنوں نے کہا کہ مفتی صاحب, بھائی کہتا ہے کہ نہیں میری بہنیں نے تو معاف کر دیا ہے. کیوں معاف کر دے گا؟ تو جفاکش, تو نوجوان, تو مرد, اور ایک کمزور مخلوق جو عورت ہے, اللہ پاک نے جس کو کمزور بنایا ہے, وہ معاف کر دی اور تو نے معاف نہیں کر سکا. بے شرمی ہے, بے حیائی ہے. یہ حرام غذا پیٹ میں جا رہی ہے میرے بزرگ و عزیزوں. کبھی بھی نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی, یا ہوگی تو قبول نہیں ہوگا, ہوگی تو قبول نہیں ہوگا. یہ بالکل اچھی طرح سمجھ لیجیے. تو بھائی نے معاف نہیں کیا, بہنوں نے معاف کر دیا. اور کیوں معاف کرے گی؟ میں نے خود ایک بہن کے ہاتھ میں بھائی سے پیسہ لے کر دیا. میں کہا بھائی تم بولتے تھے نا معاف کیا, بہن کو بھی بلاؤ بھائی کو. میں نے بہن کو دیا. میں نے کہا لو بہن رکھو, یہ بھائی نے جو تم نے معاف کیا ہے نا, اس نے لی, فوراً پرس میں رکھی, سلام کرے بغیر بھاگ گئی, چلی گئی. میں نے کہا کون سی معافی تھی؟ میں نے بھائی کو کہا دیکھ لیا آپ نے, تم کہتے تھے نا معاف کر دیا, معاف کیوں معاف کرے گا کوئی؟ ہاں, بہن نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ابھی معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھائی بہنوں کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا, سال میں 2 مرتبہ بھائیوں کا گھر کھلا ہوا ہے, ماں باپ تو مر چکے نا, عید اور بقرعید. اگر میں منہ کھولوں گی تو یہ بھائی میرا یہ دروازہ بھی بند کر دے گا, اس لیے چپ بیٹھے. 1 روپے کی وجہ سے کل 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. میں نے بھائی بہنوں کی, اور بھائی ہوں بڑا اگر, تو چھوٹے بھائیوں کا سب کا حق دبا دیا. کل آخرت میں کیسا جواب دیں گے؟ کون سے نماز روزے لے کر جائیں گے؟ یہ جتنا ہم اور آپ کریں گے یہ سب کل دوسرے کے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا. تو مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال دولت نہ ہو. کہا میں دنیا کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں, آخرت کے اعتبار سے فقیر اور مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی جواب دے دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کے اعتبار سے مفلس یہ ہے, بہت ساری نماز, نیکیاں, روزہ, تلاوت, حج, عمرے لایا ہوگا, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پہ تہمت ماری ہوگی, کسی کا مال لیا ہوگا, غصب کیا ہوگا, چھینا ہوگا, حق نہیں دیا ہوگا. یہ سب حق والے آئیں گے, اور اس وقت تو پیسے تو ہوں گے نہیں آخرت میں. اللہ پاک کہیں گے فرشتوں کو کہ اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالو. اس کی ساری نیکیاں حق والوں کے نام اعمال میں چلی جائے گی.
ابھی بھی اللہ کے رسول فرما رہے حق والوں کا حق باقی رہے گا. اللہ پاک کہیں گے اب کیا کریں؟ فرشتوں کو کہیں گے ان حق والوں کے گناہ اب اس کے نام اعمال میں ڈالو. نیکی تو ختم ہو گئی دینے کے لیے، دے چکا سب. تو آیا تھا نیکی لے کر اور لیا دوسرے کے برائیاں اور جہنم میں حوالے ہو گئے. اللہ پاک فرما رہے آگے دیکھو کیا فرما رہے اللہ پاک. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. بھائی ایمان والا تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں روزی دی ہے. ہم تو تمہیں حلال دینا چاہتے ہیں، پاکیزہ دینا چاہتے ہیں، چونکہ ہم خود پاکیزہ ہیں. اللہ پاک خود پاکیزہ ہے، ہم جلد بازی کی وجہ سے اس کو حرام کر دیتے ہیں. میں نے واقعہ بتایا تھا، حیات الصحابہ میں بھی موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا لے کر جا رہے تھے. نماز کا وقت ہو گیا. کہا کہ بھائی مسجد کے باہر کسی ملازم کو دے دیتا ہوں رکھنے میں، اتنی دیر میں نماز پڑھ کر آ جاتا ہوں. ایک آدمی کو دے دیا کہ تم گھوڑا سنبھال لو میرا، میں نماز پڑھ کے جلدی سے آ جاتا ہوں. اس نے نماز پڑھ لیا ہوگا اس مسلمان بندے نے جو ملازم جیسا تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ جا کریں. حضرت علی نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا گھوڑا تو موجود ہے، گھوڑے کی زین ہوتی نا پوری، وہ غائب ہے، اور وہ آدمی بھی بھاگا ہوا ہے، چلا گیا. حضرت علی نے کہا بھائی گھوڑے کو تو زین کے بغیر نہیں چلا سکتے نا. حضرت علی بازار پہنچے، مسجد سے نکل کے گھوڑے کو کسی طرح لے کر بازار گئے اور دیکھا تو ایک دکان پر وہی جوتے مسجد سے میرے چوری ہوئے تھے، چور بازار میں وہیں مل گئے. ایسا ہی وہ زین مل گئی ان کو. بولے بھائی یہ زین میری ہے. بولے بھائی مجھے نہیں معلوم میری ہے. وہ تو جانتا نہیں تھا علی کو، دکاندار تھوڑی جانے گا. اس نے کہا آپ کو خریدنا ہے تو لے لو. کہا دے دو بھائی. کہا کہ چلو آپ کی ہوگی لیکن میں نے تو اس آدمی سے خریدا ابھی 10 منٹ پہلے. کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 10 درہم میں. حضرت علی سے کہا تم لاؤ میں اس میں نفع نہیں لیتا ہوں، 10 درہم تو دے دو مجھ کو. حضرت علی نے 10 درہم نکال کر دے دیا اور اپنی زین لے لی. حضرت علی نے راستے میں چلتے ہوئے کہا، اس دکاندار سے کہا یا اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تب میں نے سوچا تھا کہ اس نے میرا گھوڑا سنبھالا ہے تو میں 10 درہم اس کو دوں گا. اس کو 10 درہم تو دینا ہی چاہ رہا تھا. اس نے اپنی ہرس اور لالچ کی وجہ سے اور چوری کی وجہ سے اس 10 درہم کو حرام راستے سے لیا، دکان والے کو بیچ کر. ورنہ میں نے سوچا تھا اس کو گفٹ کروں گا میں 10 روپئے. اس نے میرا کام کیا تو میں تو دینا ہی چاہ رہا تھا. اللہ پاک حلال دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے گندی عادتوں کی وجہ سے اس کو حرام کر دیتے ہیں، ہرس کی وجہ سے. اللہ پاک فرمائے نیک روزی کا. میں اثر آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. ایک واقعہ نیک روزی کا، حلال روزی کا اور پاکیزہ روزی کا اثر کیا ہوتا ہے اور حرام لقمے کا اثر کیا ہوتا ہے. دیوبند میں شاہ عبداللہ جی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مادرزاد ولی، بہت بڑے بزرگ. گھاس بیچتے، گھاس کی گھٹری بھینس والوں کو، تبیلے والوں کو. بازار سے گھاس خرید کے لاتے تھے اپنے محلے میں. گاہک پہلے سے موجود رہتے تھے کہ شاہ جی کی ہم گھاس خریدیں گے، اور ایک دم ٹوٹ پڑتے تھے. جس نے پہلے ہاتھ رکھ دیا گٹری پر شاہ جی بولتے تھے بھائی لے لو. 4 آنا مل جاتا تھا. 1 آنا شاید اپنی بیٹی کو دیتے تھے، 1 آنا خود رکھتے تھے، 1 آنا واپس کاروبار میں لگاتے تھے، واپس دوسرے دن گھاس خریدنا ہے نا، اور 1 آنا جمع رکھتے تھے. دیوبند کے بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اس زمانے کے جو علماء تھے، وہ کہتے تھے کہ شاہ جی یہ 1 آنا جمع کر کر مہینے میں کھیر بناتے تھے، کھیر، اور ہم لوگوں کے حصے میں 2 3 چمچ آتی تھی. لیکن حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس 2 چمچ کھیر کا ہم پورے مہینے انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جب وہ 1 تاریخ کو مثال کے طور پر دعوت ہوئی، پھر آئندہ 1 تاریخ کو ہوگی، تو وہ 2 چمچ کھیر سے ہمیں رات بھر تہجد پڑھنے کا جوش اٹھتا تھا. 2 چمچ کھیر کا یہ اثر ہو جس کی تہجد کبھی نہ چھوٹتی ہو،
تو جس کا کھانا ہی شاجی کا، جس کی غذائی اتنی پاک ہو، اس کی تہجد اور ان کے انوار کا اور ان کی برکتوں کا کیا دنیا ہوگی، سمجھ نہیں سکتے ہم۔ دوسرا واقعہ، یہ حلال لقمے کا اثر، حرام لقمے کا اثر۔ حضرت جی مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے نانا ہے کاندھلا، جو ہمارے اکابر اور بزرگان دین کا علاقہ ہے پورا۔ مفتی مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک روٹی کھا لی پولیس آفیسر کی، اور پھر میں نے فوراً قے ہو گئے، ان کو قے کر کے نکال بھی دیا۔ اس آفیسر سے کہا کہ بھائی تم تو میرے مرید ہو، تم نے دعوت دے دی، میں تحقیق بھی نہیں کیا، تم نے کون سی کھلائے؟ بولے رشوت کی کمائی سے میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا۔ فرماتے ہیں کہ مہینوں تک مفتی مظفر حسین کاندھلوی اتنے بڑے اللہ والے، وہ فرماتے کہ مہینوں تک مجھے یہ ولولہ پیدا ہوتا کہ کسی لڑکی سے زنا کر لوں، ایک لقمے کا اثر۔ اتنے بڑے اللہ والے کے دل پیٹ میں جب ایک لقمہ گیا حرام کا، ایک روٹی کھائی، وہ بھی پورا لقمہ نہیں، 2-4 لقمے کھا کے تھوک دیا، قے کر دی۔ تو جس کی غذائی حرام ہوگی اس کی زندگی کتنی تاریک ہوگی۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ پاک فرما رہے، نبی فرما رہے۔ ہم بھی چونکہ رمضان کے مہینے میں نے سوچا جان بوجھ کر اس آیت کا انتخاب کیا، رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ کتنی عبادتیں ہو رہی، ہماری صفیں بھر جاتی ہیں، سب کرتے رہو، لیکن اپنی کمائیوں پر، اپنے بزنس پر، اپنی ملازمت پر، اپنے ڈرائیونگ پر، جو جس کام میں لگا ہوا ہے سمجھے اس میں سوچے، اور اگر حلال ہے اور حلال ہی ہوگا انشاءاللہ، اللہ پاک مبارک کرے۔ اگر اس میں کوئی حرام کی آمیزش ہے اور کوئی دھوکہ دڑی ہے، کوئی جھوٹ اور گبن ملا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم اور آپ جتنی نماز اور عبادت کر رہے، اللہ پاک ہمارے اور آپ کی اور پوری امت کے نماز روزے کو قبول فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، مشکوک اور مشتبہ اور حرام روزی سے میرے اور آپ کی پوری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا رمضان ہے تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، درس قرآنی کریں گے، اور 2 ہفتے آئیں گے، شاید 2 سنیچر آئیں گے حافظ، اس کے بعد پھر جو ریاض الصالحین کا درس ہے وہ واپس شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، تھوڑا دیر ہو جاتا ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔